نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک نکاح کی مجلس میں جمع ہیں، اور نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور سنت کا جو راستہ ہے وہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اپنی منزل تک پہنچانے والا ہے، اور ہماری منزل ہے جنت. ہماری منزل جنت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ جو جنت ہے، جنت الفردوس، تم اس کے وارث ہو. کیوں؟ ہم سب کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ کہاں سے تشریف لائے؟ دنیا میں جنت سے تشریف لائے. اور آج بھی شریعت کا یہ قانون ہے کہ باپ اور بیٹے کا مذہب اور دین ایک ہو تو وہ ایک دوسرے کے مال، جائیداد اور ترکے میں وارث بنیں گے، ورنہ وہ وارث نہیں ہوں گے. مان لو اللہ نہ کرے باپ مسلمان، بیٹا غیر مسلم، تو دونوں ایک دوسرے کے مال میں وارث نہیں ہوتے. ایک مذہب ہونا ضروری ہے، ہم دین ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، اور وہ جنت سے یہاں تشریف لائے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کا دین یہی دین اسلام ہے. ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، لیکن نبی جب آتا ہے نیا نبی تو تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ ہر زمانے میں رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. ہاں، محمد الرسول اللہ، اس کی جگہ پھر جو نبی ہوا اس کا نام ہوتا تھا کہ بھئی رسول پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، کہ موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے. ہاں، اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کپڑا بناتے ہیں تو اس کا ناپ لیا جاتا ہے. پھر وہ اور بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے تو جیسے جیسے سائز بڑھتی جاتی ہے، قد بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے لباس بھی بدلتا جاتا ہے، سائز اور ناپ بھی بدلتا جاتا ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ آیا تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آ کر پھر جیسے بچہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ پھر وہ اس کی ہائٹ آگے نہیں بڑھتی، پھر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل. اسی طرح دین بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین جو ہے وہ سب کا ایک رہا ہے. اب یہ سنت تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے اور ہم حضور کے امتی ہیں تو جنت کے ہم وارث بنیں گے، جبکہ دونوں کا دین کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. تو یہ سنت والا جو راستہ ہے یہ ہمیں اپنی منزل سے ملانے والا ہے، منزل تک پہنچانے والا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہاں، اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے فارسی زبان میں کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز نخواہد بمنزل رسید. مپندار سعدی کے راہ صفا، تمارف جز در پے مصطفیٰ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے رستے کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلو گے تو منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. ہاں، سعدی یہ بات گانٹھ باندھ لے، یہ سمجھ لے
کہ اگر جنت کو پانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، تو حضور کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ ہم آج جس ملک میں رہ رہے ہیں، آج کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر دن نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ جب میں ان جیسے نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، شرعی طور پر جو ہے نکاح کر رہے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ دل سے کتنی خوشی ہوتی۔ ورنہ یہ جہاں پل بڑھ رہے ہیں، جہاں جا کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور جو ماحول ہے، اب یہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ پارٹنر کے طور پہ رہنا، نکاح نہیں کرنا، جانوروں کی طرح خواہش پوری کرنی، نکاح کے بندھن میں نہیں بندھنا۔ کیوں؟ نکاح کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ نکاح کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اور کہا کہ بس ایسے ہی رہتے رہو۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی یا مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان ان کے دل سے نکل جاتا ہے اور اوپر سائبان کی طرح رہتا ہے۔ اگر اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ سوچو وہ کیسے جائیں۔ تو اس لیے ایسے ماحول سے لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ میری اولاد کی، آپ کی، سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور جس طرح ان کو آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھنا ہے، اس طریقے سے ان کو بندھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-4 منٹ۔ دیکھیے نکاح کو بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پائی، میں کہتا ہوں بڑوں کی تربیت نہیں ہو پائی۔ تربیت بڑوں کی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ آج یہاں کی جو نوجوان ہیں، آپ ان کا ذہن دیکھو، وہ ہماری طرح جو انڈیا پاکستان سے پرانے آئے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم زندگی کی گاڑی آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ پرانے لوگ ہیں، ماں باپ ہے، فیملی والے، وہی کہیں گے جہیز میں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اتنے سارے لوگ جو ہیں، وہ ہال اتنا اچھا ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے، کھانے میں اتنی ویرائٹیز ہونی چاہیے، یعنی اتنی ویرائٹیز کہ اسٹارٹر میں آدمی جو ہے وہ کھانا ہی فنش ہو جائے، پیٹ ہی بڑھ جائے، اسٹارٹر میں ہی ختم ہے۔ وہ تو ساری فضول خرچی، سب کچھ جو ہے وہ ویسا ہی بچا ہے۔ اور ڈریس، ہماری فلاں فیملی کے اندر لڑکی کی شادی ہوئی تھی تو وہ تو فلاں ڈریس لائی تھی، وہ دیا تھا۔ ہر ایک کی حالت یکساں تھوڑی ہوتی، یہ ساری پابندیاں۔ اچھا یہ تو مان بھی جاتے ہیں، یہ بڑے بوڑھے جو ہیں، آپ پتا کہ نہیں اللہ کھوٹا جیسے ہمارا وہ مجبور ہیں، کھڑے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے وہیں سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہم نکاح کو کیا کر رہے ہیں؟ بوجھ بنا رہے ہیں۔ اب یہ لڑکا لڑکی سوچتے ہیں کہ یار یہ سب کب ہو پائے گا، اس فارم کو ہم کب فل کر پائیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی نکاح کو آسان بناؤ۔ اسلام میں تو نکاح اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو بھی نکاح سے پہلے میں ابھی خطبہ پڑھوں گا، یہ بھی سنت ہے، ضروری نہیں۔ اگر آپس میں مہر طے نہیں ہوا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں بعد میں مہر طے نہیں ہوا ہے تو پھر لڑکے کو لڑکی کو مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ مہر مثل۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، خاتون کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس کی پھوپھیوں کا جو مہر رہا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور اگر پہلے سے طے ہے تو آپس میں جو بھی سیٹنگ ہوئی ہے وہ ہے، تو اب ایسی صورت میں بیچارے دلہنیاں کی لال بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی پہلے سے جو ہے طے نہیں کیا۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کتنا آسان، خطبہ بھی ضروری نہیں، مہر بھی پہلے سے طے کیا تو طے نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ مہر مثل وہ پھر آئے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تیسرے نمبر پر صرف یہ ضروری ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی کیا ہو، بالغ ہو، اور گواہ ضروری ہے۔ اتنا یاد رکھو، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، بغیر وکیل کے ہو جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اور آسانی اسلام میں دیکھیے، بغیر وکیل کے ہو جاتا ہے۔ بغیر وکیل کے کیسے ہو جاتا ہے؟ لڑکی اگر نکاح کی مجلس میں موجود ہے تو وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لڑکی خود ہے۔ تو جب لڑکی خود موجود ہے
تو پھر نکاح کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت نہیں رہتی. اب کس کی ضرورت رہ گئی؟ 2 گواہ کی جو ہے وہ خالی ضرورت رہے گی. اچھا پھر اس کے بعد ولیمہ ہے جنہیں اپنا آج دھتنگ بنائے گا. تو اب وہ دیکھیے حضور نے کیسا ولیمہ کیا ہے کہ کہاں جن کو دعوت دی بھائی آپ کے گھر میں کیا پکایا ہے وہ لے کر آؤ، سب کو کہا کہ وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آئے، کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا. اچھا لڑکی والے کی طرف سے تو اسلام میں کھلانا ہے ہی نہیں. ارے بھائی ماں باپ لڑکی کو دے رہے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی. لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی جھگڑا. دیکھیں ہمارا تو جانوا ان کے پچا ماں باپ ہے، تو جان نہ آوا پہلا نہیں جان لے ہاں تو پہلا نہیں جان جیسے لوگ کر لیے. اب اسلام میں بھی نہیں ملا. اگر تمہیں جو نکاح کتنا آسان ہے، مسجد میں ہو یہ اچھا ہے، سنت ہے، مستحب ہے. لیکن کبھی ایسی سچویشن ہو جائے، میں ترغیب نہیں دے رہا کہ مسجد میں نہ کرو، ضرور مسجد میں نکاح کرو. کیوں؟ حضور نے ترمذی شریف کی روایت ہے اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر نہیں ہو تو تب بھی. اب آپ مجھے بتائیں کتنا آسان ہے. اچھا اب ہمارے یہاں نیا ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے کہ બે વસ્તુ પૂછવામાં આવે શાદી ઠીક છે. અમારી પોઈરીનું તમારા હાથે કરે તો ખરા તમારા હાથે, પણ તમારા ઘરમાં ડસ્ટબિન છે? मानस सोचे कि डस्टबिन तो बदते जो है, लेकिन डस्टबिन से क्या मतलब? माँ बाप है. हाँ तो अब सबको हजरत हवा बनना है. दुनिया में एक ही जो है खातून ऐसी थी जो खुश थी, जिसकी न नंदे थी न सास थी, वो हजरत हवा है. हाँ तो अब सबको ऐसा चाहिए कि भाई न नंदे हो न सास हो, तो उसको डस्टबिन कहते हैं. अब अगर है तो क्या कहते हैं कि अब नया फ्लैट या नया मकान खरीदो तब निकाह करेंगे. अच्छा इस्लाम में इतना तो है कि प्राइवेसी ज़रूरी है. औरत के लिए एक कमरे का इंतज़ाम कर दो जहां हस्बैंड एंड वाइफ हो और तीसरा कोई आदमी हो, बस इतना इंतज़ाम ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं. अब आप देखिए निकाह को मुश्किल, अब हम रोना रोते हैं माहौल का, सब माहौल ऐसा हो गया. मैंने कहा पहले तुम घर के माहौल पे लाहौल पढ़ो हैं, तुम अपनी जहनियत बनाओ. निकाह को मुश्किल माँ बाप ने किया है, निकाह को मुश्किल हमारे समाज ने किया है, निकाह को मुश्किल हमने किया है. हमारे लड़के हमारी औलाद आपस में मिलजुल रही है, ताल्लुक बना रही है. उसकी एक वजह ये भी है, आकर माँ बाप से कहती है कि भाई हम तो निकाह करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप की शराइत ही पूरी नहीं होती. ये पूरा करो, वो पूरा करो, इस वजह से डिले, उस वजह से डिले, तो फिर ऐसा होता रहेगा. बहरहाल मैं वक्त नहीं रहता. ये जो निकाह होने जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला उसके अंदर खूब खैर बरकत नसीब फरमाए. दोनों को जो है आपस में खूब मोहब्बत मुअद्दत नसीब फरमाए. 3 बातें आमतौर से मैं कहा करता हूँ इशारे की ज़बान में. इस निकाह, ये निकाह बड़ी नेमत है, इसको मरते दम तक कायम रखेंगे सब इंशाअल्लाह. जोर से तो बोलो, हल्की से बोलो, शादी भी बनी जाओ हैं. हाँ तो इसलिए कभी ये बच्चे हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनका जहन और टाइट मत करो, बल्कि उनको समझाओ हैं. हम मेरी भी शादी में मैंने की, आपने की, कुछ साल गुजर गए. हम जानते हैं जिंदगी ऊंच नीच का नाम है, होता रहता है. तो इसलिए इनका हौसला बंधाओ, समझाओ. बात में अलग होने की बात जो है वो मत करो. नंबर 1. नंबर 2 जबान का सही इस्तेमाल. लड़की की इंसल्ट मत करो हैं. लड़का शोहर बीवी की इंसल्ट न करे और बीवी शोहर की इंसल्ट करे. इसी तरह लड़का बीवी के माँ बाप, उनको अपना माँ बाप समझे, उनकी इंसल्ट न करे, और बीवी वो लड़के के माँ बाप को अपना माँ बाप समझे. और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है, तो दोनों एक दूसरे के खानदान का रिस्पेक्ट करेंगे तो ये रिस्पेक्ट जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा. तीसरा, गोश्त खाना कम करें. वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर गुस्सा बहुत है, हम तो बात में लड़ते हैं. तो ये गुस्से की वजह से भी निकाह पर क्या होता है, बड़ा असर होता है. तो एक तो बर्दाश्त का मादा रखो, गुस्सा जो है वो कम करो, और गलती हर एक से होती है, तो एक दूसरे की हस्बैंड एंड वाइफ क्या करे, गलती को माफ़ करें. तो वो 2 शेर में सुनाता रहता हूँ.
وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا ہی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے، تو ہوگی۔ اور معاف کرے ایک دوسرے کو کہ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو بولو آپ نے آدھے تک نہیں بولا ہے، ہاں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کرے، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ ناویزی پاکے